شکریہ آپ نے اس پروگرام میں کال کیا، جزاک اللہ خیر. آئیے ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً یہ کال ڈراپ ہو چکا ہے. ناظرین کرام، آپ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہمیں کال کرتے ہیں آپ نیٹ ورک کوریج ایریا میں آ کر کال کریں تاکہ آپ کی اور ہماری گفتگو آرام سے ہو. آئیے ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حافظ بابا نگر سے شیخ سمیر بات کر رہا ہوں. شیخ سمیر صاحب، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں. کیا فرمائش ہے آپ کی؟ جی میری فرمائش ہے مدینے کے والی مدینے بلا لو. مدینے کے والی مدینے بلا لو. جی ایک اور خواہش تھی میری. جی جی ایک نعت کلام کا پڑھنا چاہ رہا ہوں تھا، ایک اشعار. جی جی فرمائیے، نوازش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں پوئے جانا میں قریب اچھا کسینہ اچھا کہ رہتے ہیں وہاں دلبر میرے آقا مدینے میں. اللہ سبحان حافظ. اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں کال کیا اور اپنی نعت بھی سنائی الحمدللہ. آئیے ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشن باغ سے بات کر رہا ہوں. محمد جمیل پاشا. محمد جمیل صاحب، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں. کیا فرمائش ہے آپ کی؟ طیبہ کو جانے والے رئیس بھائی کے. طیبہ کو جانے والے. جی رئیس بھائی کے ہاتھ سے پڑھائیں گے. جی ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے سلام بولیے رئیس بھائی کو. ضرور انشاءاللہ. وعلیکم السلام. آپ کا جواب دے رہے ہیں وہ. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. آپ نے دو فرمائشیں بتائیں جیسا کہ رئیس صاحب سے ہی پڑھایا جائے اور طیبہ کے جانے والے. انشاءاللہ یہ دو بھی فرمائشیں انشاءاللہ آپ کے ضرور پورے کیا جائے گا. اور ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا آپ اپنی تھوڑا بلند آواز سے بات کریں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم حسن نگر سے بات. جی کیا فرمائش ہے آپ کی؟ رب مجھ کو بلائے گا. کیا کہا آپ نے؟ رب مجھ کو بلائے گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. جی جی انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. اور بھی ثناء رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پھر سے ایک مرتبہ صوفہ ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب بڑھوں، پھر انشاءاللہ ان سے کچھ اور معلومات کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر محفل نعت شروع ہوگی. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جیسا کہ آپ نے بسلسلہ بتایا کہ آپ نے ٹفنس کا انتظام کرتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس کے باہر، یا جہاں بھی ضرورتیں ہوتی ہیں کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور راشن کا انتظام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بلڈ ڈونیشن کیمپس بھی آپ آرگنائز کرتے ہیں الحمدللہ. یہ تمام چیزیں آپ سب کرتے ہیں. اور فنڈز کے تعلق سے بھی آپ نے ڈسکس کیا، بتایا کہ الحمدللہ آپ کے ٹیم کے ممبرس ہی فنڈز کے تعلق سے جو آپ نے بتایا کہ ذاتی اخراجات سے اپنے یہ تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں. تو جی الحمدللہ. یہ تمام ممبرز جو ہے اپنے اپنے جاب سے ان کے انکم کا ذریعہ کیا ہے جو اتنا بڑھ چڑھ کے یہ اس پروگرامز کے اندر حصہ لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ. دوسروں کی بات بتانے سے بہتر ہے میں اپنی خود کے بارے میں بتاتا ہوں تو آپ کو بالکل پتہ بے لگ جائے. شک آپ سے ہی اندازہ لگ جاتا ہے سب کا. برابر. میں بیچلر آف سائنس آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. الحمدللہ میں خود 2 آئی ٹی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں.
ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں تقریباً 23 سال کا میرا آئی ٹی کا ایکسپیرینس ہے. تو انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرنا اور آئی ٹی کے جتنے بھی کام ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا، موبائل اپلیکیشنز ڈیولپ کرنا، ماشاء اللہ. یہ سب میرے کام تھے. الحمدللہ میں 3.5 سال سعودی عرب میں بھی آئی ٹی کے نوک پہ کام کر کے آیا ہوں. تو اسی طرح سے اب یہ جیسا میرا ایگزامپل ہے، تو اسی طرح سے صفا ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی کے مبلغان کا بھی یہی زندگی کا اور ان کے جو صفا سے جڑے ہوئی زندگی کا دونوں کا یہی عمل ہے. اسی طرح سے ہمارے صدر ہے، یہ صدر عالی جناب محمد رئیس علی قادری صاحب، یہ تقریباً 15 سے 20 سال کا ان کا گلاس کا ایکسپیرینس ہے. جی. کسی بھی طرح کا گلاس ہو، یہ حضرت ایکسپرٹ ہے اس کے اندر. اور ڈیزائننگ، گلاس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہوتی ہے نا، آج کل جو لیٹسٹ جو گلاسز آتے ہیں، ڈیجیٹل ورک جو بھی ہو رہا ہے، ڈیجیٹل ورک جو ہوتا ہے اس کے اندر ماہر ہے ہمارے صدر صاحب. ماشاء اللہ. اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی ہے ہمارے سید نگر بنجارہ ہلز کے مبلغ صفا ہے، ان کا انڈوں کا بزنس ہے، ہول سیل ڈسٹریبیوٹر ہے وہ علاقے کے. ماشاء اللہ. تو اسی طرح سے ہر مبلغ جتنے بھی ہے اپنے اپنے شعبوں میں الحمدللہ کامیاب ہیں. ان ٹرمز آف فائنینس بولیے آپ، ان ٹرمز آف جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ٹائم دیتے ہیں. ماشاء اللہ. الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ تمام کے کمائیوں میں برکت عطا فرمائے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. ایک خاص سوال کرنا چاہوں گا میں آپ سے، بالخصوص میں ہی نہیں بلکہ میں تو چاہوں گا کہ تمام ناظرین کی طرف سے یہ سوال ہے. آپ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، جیسے راشن بانٹتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں جس طرح سے، تو اس کے تصاویر کیوں لیتے ہیں؟ بہترین سوال ہے آپ کا. یہ ابھی فی الوقت کا ہاٹ ٹاپک ہے سوشل میڈیا پہ جو چلتا ہے. جی. اور وہ ایک کیونکہ میں یہ سوال اسی لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں بھی یہ جو آپ کے پورے تمام ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی پورے نشر کیا جا رہا ہے. جی 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 بالکل. ابھی دیکھیے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. میں ان لوگوں کو ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں جو لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں نا، کہ فوٹو لے کے دیے، فوٹو لے کے دیے، فوٹو لے کے دیے بول کے. تو میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن کی تلاوت کریے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ کوئی نیک کام کرو، چاہے اس کو دکھا کے کرو یا اس کو چھپا کے کرو. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے یہ کہ آپ یا تو چاہے دکھا کے کرو یا چھپا کے کرو، یہ آپ کا عمل ہے یہ. اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی پوائنٹ آف ویو لے کے، ایک ہی نظریہ لے کے اس کو جج کرتے ہیں کام کو، کہ بھائی ہو نہ ہو مذاق اڑا رہے ہیں، بس ہاں دکھاوا کرنے کے لیے غریب کا مذاق اڑا کچھ بھی. اب تنقیدی پوائنٹ آف ویو لیا اب اس کا. فار ایگزامپل کوئی کام کر رہے ہیں، راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے، اب آپ وہ فوٹو کو دیکھ کے یا پھر ویڈیو کو دیکھ کے صرف ایک اینگل ہی لیے اس کا، کہ یا تو غریب کا مذاق اڑانے لیے، ان کو گرانے کے لیے یا پھر اپنے آپ کو بڑھاوا کرنے کے لیے یا پھر تکبر کے لیے، جو بھی لو، یہ پورے نیگیٹو ایسپیکٹس ہے. تو آپ اس کا ایک بھی پازیٹیو ایسپیکٹس نہیں دیکھ رہے کہ بھائی ایکچولی میں ہو رہا کیا. نوجوانان اسلام ہیں، اپنے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، نہ کسی سے 1 روپیہ لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اللہ کا کلام لے کے آئے، انہوں آپ سے 1 روپیہ بھی طلب نہیں کرے، کوئی قیمت طلب نہیں کرے اس کی. تو ہمارا بھی وہی ہے جملہ بولنے کا کہ بھائی ہم آپ سے پیسے پوچھ رہے ہیں نا کس سے بھی. میں شروعاتی کلام میں بھی یہی فرمایا کہ ہم یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہم کسی سے بھی ڈونیشن کے لیے کلیم ہی نہیں کرتے کسی سے بھی. برابر. اسی طرح میں ایک کالر شامل کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں فلک نما سے بات کر رہی ہوں. جی کیا فرمائش ہے بہن آپ کی؟ جی یہ میری ماں تجھ پہ قربان میں. جی میری ماں تجھ پہ میری ممتا میں قربان میں. جی انشاءاللہ ضرور آخری میں اس پروگرام کے اختتام پر یہ کلام ضرور سنایا جائے گا. جی اچھی بات ہے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ہاں تو ہمارے سید مسعود صاحب کی جانب پھر دوبارہ بڑھیں گے. تو تصویر کی تعلق سے بات چل رہی تھی. میں نے آپ سے پہلے ہی پروگرام کے آغاز میں میں نے بھی کہا تھا کہ میں مخالفین کی طرف سے سوال کروں گا. میں بلکہ آپ کا دوست نہیں بلکہ پارٹنر نہیں بلکہ مخالفین کی طرف سے. لیکن الحمدللہ میں آپ کا مخالف نہیں ہوں اور میں بھی الحمدللہ بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے چل کر حصہ ضرور لوں گا انشاءاللہ. لیکن ایک مخالفین کی طرف سے سوال کیا گیا تو بہتر ہوگا. تو اسی وجہ سے جیسے آپ ویڈیوز بھی کریٹ کر رہے ہیں، فوٹو ویڈیوز بھی کریٹ کر رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے پھر ابھی فار ایگزامپل آپ دیکھیے
کیرلا فلڈ ہوا تھا 2019 کے اندر, جی تو ہماری پوری ٹیم جو ہے ٹرین کا سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچی. تو ٹرین کی ایک پوری بوگی فل تھی, ہمارے جو سامان لے کے گئے تھے ساز و سامان, اس کے ساتھ ہم لوگ بھی گئے تھے. اب آپ بتائیے اگر وہ ہم لوگ ویڈیو نہیں لیتے تو کیسا پتہ چلتا لوگوں کو. فار ایگزامپل اولڈ سٹی میں ہے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, وہ کیرلا میں کئی 100 کلومیٹر دور ہے. جب ہم لوگ ویڈیو نکال کے لائے وہاں پہ, اب آپ دیکھیے بذات خود مفکر ملت وہ گلیوں میں وہ گھروں میں پیدل گئے, بذات خود انہوں نے مشاہدہ کیا, اس کے بعد وہ علاقوں میں ہم نے پہنچ کے امداد کو فراہم کیا. تو اب اگر ہم وہ ویڈیو نہیں بناتے تو یہاں کے جو دوسرے گروپس گئے بعد میں, اس کے بعد میں کئی گروپس اور پہنچے وہیں پہ, وہی جگہ پہ پہنچے کہ بھائی ہم جو لے کے گئے ہم کو کم پڑا, وہ ہم ایک بوگی بھر کے لے کے بھی گئے تو 2 گاؤں کو کم پڑ گیا وہ, تو نہیں دے سکے ہم. ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ان کے پاس برتن نہیں ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے. تو اب وہ حالت میں ہم چھوٹی سی ٹیم 20-25 لوگوں کی, ان لوگوں کی پوروں کی ضروریات کو پورا کیسے کر سکیں گے؟ تو جب ہم ویڈیو بنائے, فوٹو بنائے, جب لا کے ہمارے ادھر یہاں پہ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہے اس کے اوپر پوسٹ کرے تو ہزاروں لوگ دیکھے. جب ان لوگوں کو پتہ لگا کہ سچویشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے تو یہاں سے پھر اور گروپس گئے یہاں سے نکل کے لے کے سامان. پھر وہ لوگ جا کے ہمارے سے ایڈریس بھی پوچھے کہ بھائی آپ یہاں پہ آئے تھے تو کہاں جانا ہے ذرا بتاؤ ہم کو. تو ہم ان کو پورا رہنمائی کرے کہ بھائی دیکھو یہاں سے یہ ٹرین اسٹیشن پہ اترنا ہے, وہاں سے یہ گاڑی پکڑنا ہے, وہاں سے ایسے جانا ہے, سب بتائیں ہم. تو الحمدللہ اس طرح سے کام ہوتا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل ہم ویڈیو نہیں بناتے, فوٹو نہیں بناتے, خالی جا کے دے کے آ جاتے, تو آپ بتائیے بعد میں جو گروپ جانے والے ہیں ان کی رہنمائی کیسے ہوتی پھر؟ برابر. یہ یعنی ویڈیو کریٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے, ایک منشا ہوتا ہے کہ اصلاح ہو, رہبری ہو, تاکہ اور ان کو مزید ان کو سہولیاتیں پہنچے. الحمدللہ. لیکن اس میں چہرے جو لیا جاتا, جیسے کہ چاہے تو ویڈیو کریٹ کرتے, جیسے کہ انہوں بھی آ کے ایکسپلین کرتے اپنے تعلق سے کہ ہم یہ پریشان حال ہے, ہم تو ان کی بھی تکلیف معلوم ہوتی, انہوں جو انداز سے بولتے. تو ہمارا مقصد وہی ہوتا ہے کہ ان کی بھی ویڈیو جو لیتے ہیں تو وہی نا. ایگزیکٹلی وہی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خدمات کو اللہ تبارک تعالیٰ سے میں یہ دعا کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرمائیں اور آپ لوگوں کو ہمت عطا فرمائیں ایسے کام کرنے کے انشاءاللہ. ایک اور چیز بھی اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ میٹریمونیل کے اوپر کیا تعلق ہے؟ جی الحمدللہ یہ فی الوقت کا ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے, خاص طور سے حیدرآباد کے اندر, کیونکہ لو جہاد کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. غیر قوم کے پاس اپنے لڑکیاں چلے جا رہی ہیں, اکثریت ان کا جو مقصد ہے یہ مقصد بھی ان کا کہیں ایسا. جی صحیح ہے. میں آپ کے انشاءاللہ جتنے بھی اس تعلق سے جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے روبرو پروگرام. صفا میٹریمونیل سروسز کے تحت یہ کام چل رہا ہے. یہ تقریباً 2015 سے کام چل رہا ہے, تقریباً 8واں سال ہے بھی. تو بتانا اس کے اندر مقصد یہ ہے کہ ہم جو کام شروع کرے تھے, حضرت ہمارے مفکر ملت حضرت حافظ محمد عمران قادری صاحب بیان کر رہے تھے, تو اس کے اندر بتا رہے تھے کہ بھائی دہیج لینا دینا حرام ہے دونوں بھی. تو ایک صاحب بیان کے بعد میں ان سے پوچھے کہ بھائی وہ سب صحیح ہے, دہیج نہیں دینا لینا سب حرام ہے, مگر یہ بچے کدھر مل رہے ہیں, جو دہیج نہیں لینے والے بچے کدھر مل رہے ہیں, ذرا ہم کو بتاؤ بول کے بولے انہوں. کیا بات. تو حضرت بولے تو صحیح سوال کرے, پھر اب کہاں سے لیں گے بچے یہ. تو اس کے بعد میں ہم لوگ مہم چالو کرے, گراؤنڈ لیول پہ کام کرے. یقین مانیے میں آئی ٹی کمپنی میں کنڈا پور میں کام کرتا تھا, تو وہاں سے میں جب آتا تھا تو میں اور ہم حضرت گاڑی پہ جاتے تھے لوگوں کے گھر, کو لوگ بلاتے تھے فون کر کے کہ بھائی ہمارے پاس پروفائل ہے, لے کے جاؤ, پھر رشتہ لگاؤ, یہ سب. تو وہاں پہ ہم نے گراؤنڈ لیول پہ جب کام کیا, جو ہم کو پتہ لگا کہ بہت زیادہ پرابلم ہے ایکچولی لوگوں کے پاس. تو جب ہم نے سادات فنکشن ہال 4 مینار میں ایک کانفرنس منعقد کیا ماشاءاللہ, تو وہاں پہ ہم لوگوں نے ایکچولی ریالٹی کیا ہے یہ جو مسئلے کی بول کے ہم نے اس کو طے کیا. تو پیپر میں ایڈ وغیرہ دے کے کر کے پورا ہم لوگوں نے کانفرنس آرگنائز کیا. تو وہاں پہ اتنی بھیانک کالی سچائی سامنے آئی کہ 100 پروفائل ریسیو ہوئے ہم لوگوں کو. 100 لوگ رشتہ کرنے کے لیے ہم کو بایو ڈیٹا فوٹو وغیرہ دے دیے. اب اس میں مقصد یہ تھا کہ دہیج لینا نہیں لینا تھا, نہ دینا نہ لینا, تو یہی لوگ ہم کو پروفائل دینے والے تھے. کیا بات. تو اب اس میں ہوا یہ کہ اب آپ تعجب کریں گے, وہاں پر 100 لوگوں کے 100 جتنے پروفائل تھے وہ لوگوں کے تقریباً 50-60 فیملیز آ گئے. اب اس میں ہوا یہ کہ 96 پروفائل جو تھے وہ لڑکیوں کے تھے, 4 پروفائل جو تھے وہ لڑکوں کے تھے. اللہ. اب جو حالت جو وہ صاحب جو سوال کرے تھے کہ وہ بچے کہاں ہیں جو دہیج نہیں لینے والے ہیں, وہ ہمارے سامنے آ کے ٹھہر گئی سچائی
کہ بھائی 4 لوگ ہیں 96 بچیوں کے پروفائلز ہیں, ہم کس کو لگائیں گے رشتہ 4 لوگوں کا. تو ہم معذرت کرے, لوگوں سے بیان ہوا بہترین وہاں پہ حضرت کا, اس کے بعد معذرت کرے کہ پھر ہم لوگ بولے کہ ہم آپ کو اس کا